الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، یہ آیت کریمہ سورہ نساء میں ہے. اس میں ایک بہت بڑا واضح پیغام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ جو صاحب ایمان ہیں وہ اللہ کے نظام کے قیام کے لیے جہاد کرتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ طاغوتی نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ طاغوتی نظام کے قیام کے جو علم بردار ہیں یہ در حقیقت شیطان کے دوست ہیں. اور اے ایمان والو، تم شیطان کے دوستوں کے ساتھ لڑو، کیونکہ شیطان کا داؤ بودلا ہوتا ہے. قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی لفظ سبیل اللہ آیا ہے، اس کا مطلب نظام الہی کا قیام ہے. اس کا کوئی اور مطلب نہیں بنتا. صرف اور صرف نظام الہی کے قیام کے لیے جہاد جو ہے وہ مومن کرتے ہیں، ایمان والے کرتے ہیں. تو یہ آج کی امت مسلمہ کو، پاکستان کے باسیوں کو، ان پسے ہوئے غریبوں کو، علماء کرام کو چاہیے کہ وہ دین الہی کے نظام کے لیے جہاد کریں، نہ کہ اس کافرانہ نظام میں حصہ لیں، خود بھی حصہ لیں، لوگوں کو بھی ترغیب دیں کہ اس کافرانہ نظام میں حصہ لو. تو پھر جو اس کافرانہ نظام کے لیے جہاد کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اگر آپ خود حصہ لیتے ہیں یا ووٹ دیتے ہیں یا دلواتے ہیں تو آپ بھی اسی ظالم کے ساتھ ہوں گے اور ہیں. کسی عالم کو یہ اس کی منزل نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کافرانہ نظام میں حصہ لے کر اسلام آباد پہنچ کر ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے. یہ بھول جاؤ. یہ کافر، یہ شیطان اور ان کی اولاد وہ آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گی، اور آپ اسلام آباد کبھی نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ آپ نے رستہ غلط اختیار کیا ہے. پہلے راہ راست کو متعین کریں، اپنی منزل کو متعین کریں کہ ہمارا مشن کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے. کیا حکومت کرنا ہمارا کام ہے؟ اسلام آباد پہنچنا ہمارا کام ہے؟ نہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دین الہی کے لیے، دین الہی کے نظام کے قیام کے لیے ہم کوشش کریں. تو اس کے لیے ہمیں نہ خود حصہ اس طاغوتی نظام میں حصہ لینے کی ضرورت ہے، اور نہ لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دینی چاہیے. تو آپ کے اس عمل سے تو ان کو تقویت مل رہی ہے جو چاہتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ بکھری رہے، ان میں اتحاد پیدا نہ ہو.
اور یہ ہمارے غلام بنے رہے. یہ 73 ایئرز جو گزر چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، جو اسلام کے نام پر لیا گیا. یہ آپ اپنی تقریروں میں بار بار کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے دین اسلام کے لیے بنا گیا، چنا گیا. تو پھر ایسے تو دین اسلام کا نظام نہیں ہوگا، قائم نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہوگا. بلکہ اس کے لیے آپ کو سر دھاڑ کی بازی لگانی پڑے گی، لوگوں کے قلوب چینج کرنے پڑیں گے. اس طرح آپ کو جہاد کرنا ہوگا جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کی تھی. اس طرح آپ کو جہاد کرنا ہوگا، کیونکہ ہم 1400 سال سے اس کافرانہ نظام کے ساتھ چل رہے ہیں. کبھی جمہوریت ہوتی ہے، کبھی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، کبھی کوئی نظام ہوتا ہے، کبھی کوئی نظام ہوتا ہے. اللہ کے بندو، آپ کے پاس تو ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک ایسا نظام ہے، آپ کو تو بائیں دائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ اس پر عمل پیرا ہو. لیکن اس کے کچھ چند بنیادی اصول ہیں جو آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے. اس وقت تک آپ اس طرح ظلم کی چکی میں پسے رہیں گے جب تک آپ 2 کام نہیں کریں گے، بلکہ 3 کام میں کہوں گا. پہلا کام ہے کہ اسلام دین ہے، اس کو دین کہیں، اس کو مذہب نہ کہیں. مذہب کے پیچھے نہ پڑے بلکہ دین کے پیچھے پڑے. دین اسلام ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ 71 مرتبہ قرآن کریم میں لفظ دین آیا ہے. 2 دفعہ 2 بادشاہوں کے نام آیا. فرعون نے کہا کہ میرا دین ہے، اپنے بنائے ہوئے قانون کو وہ بھی دین کہتا ہے، اور ہم اللہ کے بنائے ہوئے دین کو ہم مذہب کہتے ہیں. تو ہمیں کتنا افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ کر مذہب اختیار کر لیا. اس مذہب پر آپ لعنت ڈالیں. مذہب پورے قرآن کریم میں نہیں ہے کہیں، اور نہ ہی کسی حدیث میں لفظ مذہب آیا ہے. تو اس مذہب کو چھوڑ دیں، اپنے دین کو دین اسلام کہیں. پہلا کام. دوسرا کام فرقہ وریت ہے. قرآن کریم میں فرقہ وریت کی اس حد و مد سے مذمت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ اے میرے محبوب، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فارغون، کہ جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور کئی فرقے ہو گئے، آپ ان سے لا تلقی اختیار کر لیں. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو فرقے بناتے ہیں یہ در حقیقت مشرک ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھو تم مشرکوں میں سے نہ ہونا. کون سے مشرک؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَّعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِغُونَ، کہ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور کئی فرقے ہو گئے، اور ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہے. آج یہی ہم دیکھ رہے ہیں. ایک کہتا ہے جی ہمارا جو فرقہ ہے یہ ناجی ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے، باقی سارے کافر ہیں دوزخ میں جائیں گے. نہیں، فرقہ پرداز سب کے سب جہنم میں جائیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا شرک ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے. تو جب آپ اللہ کے ساتھ ٹکر لیں گے، شرک کریں گے، تو پھر اس کے عذاب تو آنے ہیں نا. جیسے آج کل ہمارے اوپر عذاب ہے. یہ میں تو کہتا ہوں یہ علماء کی وجہ سے یہ کرونا وائرس آئی ہے. یہ پوری دنیا میں پھیلے، انہوں نے دین کی بجائے مذہب کا پرچار کیا. تو اللہ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. اس نے ایک چھوٹا سا جرثومہ بھیجا. آج سارے کے سارے جو ہے نا گھروں میں پابند ہو کر بیٹھے ہیں، ڈرے ہوئے، موت سے ڈرے ہوئے. نمازیں نہیں پڑھتے، حج کے دروازے بند کر دیے گئے، مسجد نبوی دروازے اس کے دروازے بند کر دیے گئے. یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہم کو وارننگ ہے. آج بھی ہم کو چاہیے کہ ہم اس دین کے حصول کے لیے مل کر جہاد کریں اور اس ملک میں قرآن کریم کی حکومت قائم کرے، کیونکہ قرآن کریم میں مکمل ضابطہ حیات ہے.
کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس قرآن کریم سے باہر ہو. آپ کو کسی اور نظام کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جمہوریت کی، نہ کسی ڈکٹیٹرشپ کی، نہ کسی اور نظام کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اچھا دین دیا ہے. اور اس پر وہ برنارڈ شاہ نے کہا تھا، جو انگلینڈ میں وہ فلاسفر تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ اسلام ایک بہترین دین ہے، مگر یہ امت مسلمہ ایک بدترین قوم ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک عظیم دین ہے. اگر ہم اس پر پیرا ہو جائیں، عمل پیرا ہو جائیں، رب ذوالجلال والاکرام کی قسم، یہ دنیا بھی آپ کے لیے گلزار بن جائے گی، اور آخرت تو آپ کا ہی توشہ ہے، آپ کا ہی حصہ ہے، آپ ہی اس کے مالک ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اس دین کو دین سمجھے، اس پر پیرا ہوں خود بھی اور لوگوں کو بھی تلقین کریں، اور اس کافرانہ نظام میں حصہ نہ لیں. جب تک آپ اس کافرانہ نظام میں حصہ لیتے رہیں گے، آپ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. تو اس لیے یہ جمہوری نظام کافرانہ نظام ہے، شیطان کا نظام ہے. یہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، غریبوں کا کوئی چانس نہیں ہے. آپ کتنے ہی عقل مند ہوں، کتنے بھی آپ عالم ہوں، آپ کتنے جو نا دانشور ہوں، لیکن آپ کو وہاں اسمبلی میں جانے کے لیے بہت ساری دولت کی ضرورت ہوتی ہے، وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ تو پسے ہوئے لوگ ہیں، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس کی روشنی میں آپ جہاد کر سکتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ ہی اس ملک کی وراثت اور امامت آپ کو ہی ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ پسے ہوئے لوگوں کو وہ ایٹ اے ٹائم حکومت بھی دینا چاہتا ہے اور ملک کی وراثت بھی دینا چاہتا ہے. تو آپ ملک کے وارث ہونے کے باوجود آپ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. مجھے بتاؤ کہ آج کون سے بڑے بڑے جو آپ ایم این اے بناتے ہیں، وزیر بناتے ہیں، وہ آپ کے اس دکھ درد میں شامل ہوئے؟ کبھی وہ انہوں نے آ کر آپ کو پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ لیکن جب ووٹوں کا ٹائم آئے گا، وہ پیسے بھی دیں گے آپ لوگوں کو، 2-2 ہزار روپے میں ووٹ بھی خریدیں گے، آپ کا ضمیر خریدیں گے، اور ووٹ لے کر وہ پھر دوبارہ اسمبلی میں چلے جائیں گے. یہ سلسلہ جمہوری نظام سلسلہ جو ہے نا، وہ مدتوں سے چلا ہوا ہے اور چلتا رہے گا جب تک آپ کو شعور نہیں آئے گا، جب تک آپ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک آپ دین کو دین نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ مذہب سے بیزاری کا اظہار نہیں کریں گے، جب تک آپ فرقہ واریت سے جان نہیں چھڑائیں گے، اس وقت آپ کی کامیابی بھی ناممکن ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ دین اسلام پر چلے، فرقہ واریت پر لعنت ڈالیں. فرقہ واریت کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، اور انتقاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اب آپ کو رستہ چننا ہے کہ آپ نے شیطان کے رستے پہ چلنا ہے یا رحمان کے رستے پہ چلنا ہے. دین اسلام رحمان کا رستہ ہے اور مذہب اور فرقہ واریت شیطان کا رستہ ہے. یہ چوائس اب آپ کی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے علماء نے کیا کرنا ہے، ان دانشوروں نے کیا کرنا ہے. خدا کے لیے میں پھر وہی اپیل کروں گا کہ آؤ اسلام کی طرف آؤ. خود قرآن کریم پڑھو، اس کا مطالعہ کرو. یہ قرآن تو آپ کو خود بخود یہ نور ہے، یہ اس کو بیرونی روشنی کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب قرآن کی طرف توجہ کریں گے تو اللہ کا آپ کے اوپر کرم ہوگا، اور یہ قرآن آپ کو سارا سیدھا رستہ دکھاتا جائے گا. اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں قرآن میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن سب سے سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، چاہے اس پہ کافر چل جائے چاہے مسلمان چلے. ہم نہیں چل رہے، کافر آج بھی وہ قرآنی آیات کی روشنی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس قرآن ہونے کے باوجود، دین اسلام ہونے کے باوجود ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے. مجھے، آپ کو، سب کو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت دکھائے، اس پہ چلنے کی توفیق دے، اور اس ملک میں اسلامی نظام کا قیام عمل میں ہو سکے. وما علینا الا البلاغ المبین.